میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے اسا گندیا اسا گندیا اسا گندیا اسا گندیا ہمدیا تیری اسا گندیا اسا گندیا گندیا ہمدیا تیری اسا گندیا ہمدیا تیری ہر ویلے دستے راضی میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے صدا درد 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 سارے صدا درد 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 سی جا پر دے دیکھ کے سینے ڈر دے سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے اسا گندیا اسا گندیا ہمدیا تیری ہر ویلے دستے راضی میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے عشق میں دانے جگتا کوئی کوئی لگتا عشق میں دانے جگتا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرا سجن غریب نوازے کرتا ہے غریب نوازے میرے وسن دی کوئی تجویز پڑھا اس پیر پٹھان دا واسطہ کر خواجہ معین دا اندی سونی شان دا واسطہ ہے ایک دو دوستوں نے ذکر اور طریقہ عالیہ میں بیعت کی بات کی تھی، تو جو بھی دوست دعائیں پڑھنا چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور قریب بیٹھے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھیں تو اور ساتھ میں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
استغفرullah تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہم سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی دوست یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اتنے سب باصلاحیت اور بہت ہی محبت والے انسان ہیں، عاجز کا یہ دل کہتا ہے، اور یہ عاجز آپ سے اور اپنے آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ مثبت اور درست راستے پر رہیں، جس کو قرآن مجید میں صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ منفی باتوں سے بچیں، منفی خیالات سے بچیں، دل بڑا ہم رکھیں، دوست کی کامیابی پر بھی ہم اتنے ہی خوش ہوں جتنے اپنی کامیابی پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ سے اور اپنے ذات سے عاجز یہ توقع کرتا ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں بستے ہیں، ہم میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے، ہمارے نوجوانوں میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کو چھوٹی سی مدد چاہیے، اس کو حوصلہ چاہیے، تو ہم اس میں پیچھے نہ رہیں، آگے قدم بڑھا کر اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی مدد کریں، تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، تو ہم بے خبر نہ رہیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے ان کی مدد کریں۔ یقین جانیے جب ہم یہ سوچ رکھیں گے اپنے دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم میرے بندوں کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے۔ خصوصاً نوجوان جو ہمارے کمیونٹی کے ہیں، یہاں کے رہنے والے، ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ اپنے تعلیم کے میدان میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے، اور تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھیں گے۔ یہاں یہ ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں ہر سہولت موجود ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ نے معاملے ہی بڑے آسان کر دیے ہیں، ہر چیز سیکھنے کے لیے مواقع انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس دوران کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں اور کوئی کام شروع کریں۔ صرف اسی انتظار میں نہ رہیں کہ میں گریجویٹ ہو جاؤں، پوسٹ گریجویشن کر لوں اور پھر ڈاکٹریٹ کر لوں، پھر کام کروں گا۔ تو یہ سوچ، اس کو بدلیں۔ یہ ایک روایتی طریقہ رہا ہے ہمارا، آپ پہلے سے کام شروع کر دیں، آپ کو مواقع ملیں گے، صرف ارادہ چاہیے، ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں سے یہ توقع کرتے ہیں، اور والدین ان کے ساتھ جو ہمیشہ بات ہم کرتے ہیں کہ آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، ان کی بات سنیں، ان کو پیار دیں، ان کو پیار دیں، ان کو پیار دیں، جتنا بھی ہو سکے پیار دیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مددگار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو ہم سب سے ہے، اور طریقے ذکر جو ہمارے دوست نئے آئے ہوں گے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ دل کا مقام ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دعائیں پڑھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نقش بندی سلسلہ، اس کا ذکر خفی ہے، اور اس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے۔ ابھی یہ بچہ، نوجوان بچہ کھڑے ہو کر منقبت پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کی نگری بھی مجھے اچھی لگتی ہے، اور جس سے مجھے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کے لیے پھول بچھاؤں، اس کے لیے میں پلنگ بچھاؤں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں
محبت جب پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی اس کی سوچ بنتی ہے۔ تو اس سلسلہ عالیہ کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ اور ہم سب اس سلسلہ نقشبندیہ میں ہم ترقی کریں تو پھر محبت کو بڑھائیں، محبت کو بڑھائیں۔ جتنی محبت اور تعلق اور نسبت اور رابطہ مرشد سے قوی ہوگا اتنا زیادہ اس طریقت کی راہ میں آپ کو ترقی ملے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی تو ارشاد ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار آپ نے اپنی پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائی تھیں، کسی اور نے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابوبکر کو سے دریافت کیا گیا آپ کو کیا چیز پسند ہے، تو انہوں نے 3 چیزیں بیان فرمائی تھی۔ پہلی چیز یہ فرمائی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور کیا کم نیکیاں ہو سکتی ہیں دین اسلام میں، بے شمار نیکیاں ہیں۔ تلاوت کرنا بھی نیکی ہے، سجدہ کرنا بھی نیکی ہے، اور رکوع کرنا بھی نیکی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میرا بس چلے تو آپ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ اور پھر کہا کہ مجھے اتنی دولت ملے کہ میں آپ پر اس کو نچھاور کروں۔ اور پھر کہا کہ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، قدرتی طور پر ان کی یہ توقعات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، میری بیٹی جوان ہو تو آپ کے عقد نکاح میں لے آؤں۔ تو یہ سلسلہ عالیہ کہ ہمارے شیخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تھی، محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ کو گزارش کی جاتی ہے، اور اس سلسلوں میں محنت ہے، مجاہدہ ہے، چلا یعنی 40 دن کے لیے نکل جاؤ، محنت کرو، اور چیزیں۔ اس سلسلے میں محنت کے بجائے محبت ہے۔ محبت صرف دل کے تعلق اور رابطہ اور صحبت سے فائدہ ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اور ہم اس سلسلے کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ یہ ذکر ہے، یہ توجہ رکھیں، یہ دل آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا عرش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، میں تیرے دل میں سماتا ہوں، ہم سب کے لیے ہے۔ تو یہ وہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کو ذکر سے جاری کریں، ساتھ ساتھ آ جاتا رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ درود پاک دن رات پڑھتے رہیں، آپ کلمہ شریف کا ورد کریں، الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن قلبی ذکر کرنے کے لیے آپ کو دل کی طرف توجہ کرنا پڑے گا، اور دل کے انتشارات کو، خیالات کے انتشارات کو ہٹانا پڑے گا۔ وہ جس طرح نا ہم کھانا رکھتے ہیں، یہاں کی صورتحال تو مختلف ہو سکتی ہے، وہاں مکھیاں آ جاتی ہیں، پھر ہم مکھیوں کو اڑاتے ہیں، وہ ہمارے کھانے کے اوپر یہ مکھیاں مت بیٹھیں۔ تو یہ دل میں جب اب توجہ کرتے ہیں تو اور خیالات مکھیوں کی طرح بن بناتے ہیں ہمارے دل پر، تو ان کو ہٹائیں اور یکسو ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ اللہ اللہ۔ اگر وہ خیالات پریشان کرتے ہیں تو ان سے مایوس مت ہوں۔ جو آپ کا اور میرا کام ہے کہ دل کا ذکر جتنا ہو سکے اللہ 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 اللہ، دن میں 2 بار بھی یاد آ جائے نا تو بھی ذکر کریں، 10 بار یاد آ جائے تو بھی ذکر کریں، 1 بار یاد آ جائے تو بھی ذکر کریں، چلو ہفتے میں 1 دفعہ یاد آئے تو بھی ذکر کریں، پھر بھی آپ فائدے میں ہیں۔ یہ ہم اور آپ مت سوچیں کہ بھائی مجھ سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں۔ آپ جتنے بھی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ ذکر کی وجہ کی ہی چلنے کی وجہ سے تو آئے ہیں کہ آپ کے دل ذاکر ہیں، آپ کے دل جاری ہیں، تبھی تو آئے ہیں۔ یہ علامت ہے اس چیز کی، ہر چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ذکر کثرت سے اور مراقبہ کریں، اور ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے رکھیں، اور ہم سب میں سے جس کسی پر بھی زکوٰۃ واجب ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اسی طرح حج جس کسی پر ہم میں سے فرض ہو وہ حج ادا کرے۔ باقی مرشد کے ساتھ نسبت و رابطہ وہ ضروری ہے، یہ تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ صحبت کی کوئی تلافی ہے نہیں، صحبت کی تلافی پھر صحبت ہے۔ اگر صحبت رہ جائے، مس ہو جائے، تو اس کا جو الٹرنیٹو ہے پھر صحبت ہے۔ ہم یہ کہیں کہ بھئی اب میں صحبت میں نہیں جا سکا ہوں تو چلو وہ دوسرا کام کر لیتا ہوں، تو صحبت کا کوئی بھی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ صحبت کا الٹرنیٹو پھر صحبت ہے،
اگر 10 بار بھی رہ گئے ہیں تو 11ویں بار صحبت میں آ جائیں، 20 بار رہ گئے ہیں تو 21ویں بار آپ صحبت میں آ جائیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، یقین جانیے یہ سلسلہ عالیہ کی نسبت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا، حضور علیہ السلام کا بڑا کرم ہے۔ تو مراقبہ ہوتا ہے، تو جتنے بھی احباب ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور زبان تالو کے ساتھ لگا لیں اور توجہ دل کی طرف کر لیں اور اس طرح سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، ہر چیز کو بھول جائیں، بلکہ اپنے آپ کو بھول جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے اور دل ہمارا جو یہ بائیں جانب دل ہے یہ پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک سے وہ فیض، وہ نور، وہ روشنی مشائخ نقشبند کے توسل سے ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ یہ تسبیح ہے، یہ ہمارے قریب کے مشائخ نے اس کو رواج دیا ہے، صرف ذکر کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ خیال ادھر ادھر نہ چلا جائے، ایسے سمجھیں کہ یہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کچھ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں گی اور کچھ نعتیہ کلام، کچھ نصیحت کے اشعار، تاکہ ہماری محبت میں اور شوق میں اضافہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت غیر کی دل سے چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہیں، بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہیں، بھروسہ دین و دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے، ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے،
خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ اے بشر تو یاد کر آخر ہے جانا خاک میں، باغ بنگلے چھوڑ کر اے گھر بنانا خاک میں، اوروں کو تو دیکھتا ہے ملتے ہوئے خاک میں، ایک دن دیکھے گا تجھ کو بھی زمانہ خاک میں، ایک دن دیکھے گا تجھ کو بھی زمانہ خاک میں۔ اللہ الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا، الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب، تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا، تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت، کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا، الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا، فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا، تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا، ذکر کن تا ترا جانست، پاک یہ دل ذکر رحمان است۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے جامع دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدا بندہ مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود مارا بدے، خدا بندہ چ دوستان خود را میں دہی و دوستان خود مارا بدے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ چلیے